علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد القدوس اس وقت موجود ہوں جدہ ایئرپورٹ پہ۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا جدہ سے لاہور کا سفر، جدہ انٹرنیشنل ٹرمینل 1 سے لاہور کی طرف سعودی ایئر لائن میں۔ آئیے چلتے ہیں جدہ ایئرپورٹ کی طرف۔ جدہ سے لاہور کا سفر یہ ایک روحانی سفر کی واپسی ہے۔ آج ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے۔ عشاء ہم نے مدینہ اور مکہ کے راستے میں ادا کی۔ نماز فجر سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر ہم نے عمرہ ادا کیا۔ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جمعے کی تیاری کی۔ جمعہ ہم نے مکہ مکرمہ میں ادا کیا۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے وقت ہم سامان سمیٹ کر جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جدہ میں ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی۔ اس کے بعد ہم اپنے ٹرمینل میں گئے۔ یہ ہے جدہ ایئرپورٹ۔ واپسی کا سفر درپیش تھا۔ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ ٹرمینل C1 سے روانگی ہوگی۔ ایئرپورٹ کی عمارت نہایت وسیع، صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے آب زمزم کی بوتل حاصل کی اور اس پر اپنا نام لکھا۔ یہ مرحلہ ایک خاص روحانی خوشی لیے ہوا۔ پھر ہم نے اپنا سامان جمع کروانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن ماحول اتنا پرسکون اور منظم تھا کہ وقت کا احساس بھی نہ ہوا۔ جب باری آئی، ہم نے اپنا سامان کاؤنٹر پر جمع کروایا اور اس کے بعد زمزم بھی مخصوص مقام پر جمع کروا دیا۔ اب ہمیں ایک دوسرے راستے پر بھیجا گیا جہاں امیگریشن کا عمل درپیش تھا۔ ہم نے وہاں جا کر اپنے پاسپورٹ چیک کروائے، سٹیمپ لگوائی اور واپسی کے رسمی مراحل مکمل کیے۔ امیگریشن کے بعد ایک خوبصورت اور کشادہ لاؤنج میں پہنچایا گیا جہاں کچھ دیر آرام کیا اور سفر کے اگلے مرحلے کا انتظار کیا۔ اسی بلڈنگ میں ایک جدید اور آرام دہ ٹرین ہماری منتظر تھی، جو ٹرین ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کی طرف لے کر جاتی تھی۔ انتہائی پرسکون اور صاف ستھری ٹرین اور تیز ترین تھی، جو ہمیں دوسرے ٹرمینل تک لے کے گئی۔ ٹرمینل کی روانی اور نظم دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ہم بورڈنگ کا اعلان ہوا۔ ایک بڑا دروازہ کھلا، ہم نے اندر قدم رکھا اور جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاز میں مسافروں کا ہجوم ضرور تھا، مگر سب ترتیب سے اپنی اپنی جگہ جا رہے تھے۔ الحمدللہ ہم بخیریت جہاز میں سوار ہوئے اور مدینہ اور مکہ کی حسین یادوں کے ساتھ اپنے وطن لاہور کی جانب روانہ ہوئے۔ سفر ابھی باقی ہے اور آگے دیکھتے ہیں۔ جی تو اب ہم ایئر لائن میں بیٹھ چکے ہیں۔ کافی رش ہے اس وقت، لوگ اپنی جو جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو کچھ ہی لمحوں کے بعد امید ہے کہ 20 منٹ تک گیٹ کلوز کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تیاری کریں گے پروگرام کی۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد ہمیں متعلقہ عملے نے ہم سے بورڈنگ پاس مانگا۔ اس پر درج نشستوں کے نمبر کے مطابق ہمیں نشستوں کی طرف اشارہ کیا اور ہم جا کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک ویڈیو جہاز کے اندر اہم معلوماتی چلائی گئی جس میں حفاظتی ہدایات فراہم کی جاتی رہیں۔ آپ جہاز میں داخل ہوتے وقت بیلٹ کیسے باندھتے ہیں، باندھنے کا طریقہ، سفر کے دوران کسی بھی ہنگامی حالت میں محفوظ رہنے کا طریقہ، جہاز میں آکسیجن ماسک استعمال کرنے کا اور ایمرجنسی کے دوران آکسیجن کی فراہمی کے بارے میں مفصل رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ ویڈیو کے اندر ایک اہم نقطہ، سمندر میں سفر کے دوران اگر کسی ایمرجنسی صورتحال کا سامنا درپیش ہو تو اس سے کیسے نمٹا جائے، مسافروں کو ایمرجنسی دروازوں سے نکلنے کا طریقہ اور غیر متوقع صورتحال سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جہاز کے ڈورز کا راستہ اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہی دیر کے بعد کھانا لے کر جہاز کا متعلقہ عملہ آ گیا، جس میں ہمیں سیب، جوسیز اور دوپہر کا کھانا جس میں چمچ، برتن وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے شامل تھے، وہ دیا گیا۔ ہم ایئر لائن میں ہی موجود ہیں۔ کچھ موسمی تبدیلی کی وجہ سے لاہور کی فلائٹ آج اسلام آباد کی طرف، اور آج آپ کو اسلام آباد سے لاہور کیسے آنا ہے یہ ایک نیا تجربہ انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے۔ جہاز کا سفر بہت ہی پرسکون تھا اور اسی طرح ہم ونڈو سے باہر بادل اور موسم کا نظارہ لیتے گئے۔
موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز لاہور کی بجائے اسلام آباد لینڈ کیا۔ پھر 1 سے 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جہاز روانہ ہوا۔ جیسے ہی جہاز لاہور کی فضاؤں میں پہنچا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ فوگ کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ میں جہاز کو نہیں اتارا گیا۔ البتہ لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد جہاز نے 2 چکر لگائے جو ہم میپس کے ذریعے دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ اوکاڑا کی طرف اور ایک مرتبہ مرید کا رخ اس نے مکمل راؤنڈ لگایا۔ 2 چکر مکمل لاہور کے لگانے کے بعد بالآخر لاہور ایئرپورٹ پر جہاز ہمارا اترنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح رن وے ہمیں بادلوں سے چھپتا چھپاتا ہوا بالآخر نظر آیا، اور تمام کے تمام مسافروں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ سفر ہمارا کافی لمبا ہو چکا تھا، جو کہ لاہور سے جدہ سے لاہور کا تھا، پھر لاہور سے ہی واپس اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے پھر واپس لاہور آئے۔ دھند کی وجہ سے جہاز لینڈ نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے دوبارہ 2 چکر لگا کر جہاز رن وے پر پہنچا۔ جیسے ہی لاہور پہنچ کر جہاز سے ہم باہر نکلے اور ایئرپورٹ کے لانچ تک پہنچے، وہاں اپنا سامان وصول کیا اور امیگریشن کے عمل کو مکمل کیا۔ آخر کار ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور ہمارا سفر یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے کی طرف۔ الحمدللہ بخیریت ہم اس وقت لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، اور باہر کی آپ کو رونق دکھاتے ہیں۔ جو حجاج کرام کے میزبان آئے ہوئے تھے، تقریباً 4-5 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا۔ باہر کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں۔ زیادہ شدید رش کی وجہ سے جو آئے ہوئے ہیں حجاج کرام کو لینے، تو اس وجہ سے کافی رش بھی ہے، اور ظاہری بات انہوں نے انتظار بھی کیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ایئرپورٹ پہ بھی کافی رش ہے۔ اس بات کا موسم سرد ہے، ہم نے ٹنڈیں کرائی ہوئی ہیں، اور اسی صورت میں ٹھنڈے موسم میں ہی آگے جا رہے ہیں، اب چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ ہمارا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو لاہور ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ اور اسلام آباد کی ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ نے سعودی ایئر لائن کا جو سفر بھی دیکھا، اور جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس باسعادت سفر میں بار بار آنا توفیق نہ کرے۔